السلام علیکم، سب کی خیر و عافیت کی دعا کے ساتھ سب کو ویلکم کرتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تو الحمدللہ نماز کے بعد واک پہ جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کیسی لمبی گلی ہے۔ اگر جو ہے وہ یہ نہ ہوتی تو بڑے دور سے گھوم کے آنا پڑتا۔ یہ کوئٹہ زمزم کیفے، لوگوں نے سب لوگوں کو چائے اور پراٹھے پہ ڈال دیا ہے۔ صبح صبح جو ہے نا ہر بندہ آج کل پراٹھے کھا رہا ہے، کوئی ہیلدی فوڈ ہوتا ہے تو پھر ہی بندہ کہتا ہے یار یہاں پہ صرف پراٹھے ملتے ہیں اور وہ بھی بہت ساری قسموں کے، اور لوگ دبے جا رہے ہوتے ہیں پراٹھے۔ اپنا جی ماشاءاللہ بڑا پرانا جگری یار ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جی کہ میرے برابر ہو گئے ہو تم، تو اب آپ خود فیصلہ کر لو کہ میں موٹا ہوں یا یہ موٹا۔ یہ دیکھو پورا دیکھ لو اور مجھے بھی دیکھ لو، نیچے بھی دکھا سارا دکھا رہا ہوں بھائی، سارا دکھا رہا ہوں۔ تمہارا ویٹ زیادہ ہے مجھ سے، اب ایسے جو ہے نا یہ بات نہ کرو۔ اور پروفیسر صاحب بھی کھڑے ہیں۔ پروفیسر صاحب فیصلہ کرو جی، اس میں سے میں موٹا ہوں یا یہ بندہ موٹا ہے؟ ہائٹ کے حساب سے آپ موٹے ہو۔ نہیں ویٹ کے حساب، پیٹ کے حساب سے۔ پیٹ کی ان کا تھوڑا بڑا ہے نا، ادھر بھی ہے نا۔ ہاں ہاں میرا ہے لیکن اتنا نہیں ہے نا۔ ویٹ جو ہے میرا پیٹ نکل آیا تھوڑا، میں نے 6 مہینے جو ہے وہ کی نہیں ہے واک، تو 6 مہینے بعد وزن کر لیں۔ ہاں وزن ادھر کو بنا ہوا ہے، وہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں، کانٹا بنا ہوا ہے جس کے اوپر ٹرکوں کی ویٹ ہوتی ہے۔ ادھر کو کانٹا لگا ہوا نا جس کے اوپر ٹرک کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں I-10-3 میں، واقعی I-10-3 میں کانٹا لگا ہوا ہے جہاں پہ ٹرکوں کا ویٹ ہوتا ہے، وہاں پہ چلتے ہیں پتہ لگ جائے گا کس کا ویٹ زیادہ ہے۔ اسد کدھر ہے؟ وہ بھی ادھر پھر رہا ہے، وہ ہم دونوں سے بھی ڈبل ہوگا۔ کانٹے کا انتظام کرنا پڑے۔ واقعی یار وہ بھی بیچارہ نا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ یہ اگر اس کے اصول ہے نا، ہاں آپ ایک تو کھانا کم کریں، ہاں جی، اور میٹھا چھوڑ دیں۔ میٹھا کون چھوڑ سکتا ہے بھائی؟ میٹھا چھوڑ سکتے ہیں نا، پھیکی چیز جائے بھی لو۔ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے۔ اچھا پہلا اصول میٹھا چھوڑ دیں، ہاں دوسرا اصول جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیں۔ کھانا ایک صبح دہی کے ساتھ پراٹھا نہیں کھانا، سوکھی روٹی کھانی، اچھا اور شام کو 2 کھانی ہیں چپاتیاں، اچھا، اس سے زیادہ نہیں کھانی۔ پروفیسر کے برابر ہو جاؤ گے۔ پروفیسر صاحب کون سے اتنے اسمارٹ ہیں۔ میٹھا جو ہے نا وہ مین ریزن ہے ویٹ بڑھانے کا، اور شوگر کو جو ہے نا وہ وائٹ پوائزن اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے کسی بھی شکل میں لے لیں، چاہے وہ گڑ کھا لو، چاہے مٹھائی کھا لو، چاہے چینی، اس سے ویٹ آپ کا بہت جلدی بڑھتا ہے، بہت جلدی بڑھتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا بیماری ہے، وہ پھیکی چائے تو کوئی پیتے نہیں ہے جب تک اس میں چینی نہیں ڈلی ہوگی، صحیح شربت بنا کے اس کو پیتے ہیں، حالانکہ سب بیماریوں کی جڑ جو ہے نا وہ صرف اور صرف چینی ہے۔ کم از کم واک آپ تیز 1 گھنٹہ تو ڈیلی کریں۔ اس کے لیے ٹائم کون نکالے؟ کل میں نے نا کل میں چکیا صدیقی چوک سیدپور روڈ سیدھا بنی چوک تو سیدھا مسجد، اچھا وہ یہی ہے کیا نام ہے جو راجہ بازار والی مسجد، جامعہ مسجد سے براستہ خیابان پیدل یہ نظر ہی نہ لگ جائے پروفیسر صاحب، پورا پنڈی صاحب جڑا تو واک کر لی۔ نکلا مغرب میں نے جا کے پڑھی جامعہ مسجد، اور عشاء میں 7 بجے گھر تھا۔ کل انہوں نے اکیلے بہت واک کی ہے۔ ہم تو مزدوری پہ تھے، ڈیوٹی پہ تھے آبویسلی، شام کی شفٹ چل رہی ہے، شام کی شفٹ ہوتی ہے تو صبح میں ملاقات ہو جاتی ہے، جب صبح کی ہوتی ہے تو پھر شام میں ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہم تو شام میں ڈیوٹی پر تھے، لیکن انہوں نے اکیلے جو ہے نا خوب واک شاک کی ہے کل، صبح ادھر لگائی تھے 4-5 چکر۔ ہاں واقعی انہوں نے ویٹ جو ہے نا پروفیسر صاحب نے کافی لوز کیا ہے، تو جب آپ ریگولر کرتے ہیں نا کوئی بھی کام تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے نا اثرات ملتے ہیں، آپ کو فائدے ملتے ہیں۔ ہاں لیکن بیسک ڈائٹ ہی ہے، اگر آپ جتنی مرضی واک کرتے رہے، ادھر سے آپ چینی والی چائے دبا کے پی رہے ہو 3-4 کپ دن میں، کھانا کھاؤ، پراٹھے کھاؤ، پراٹھے کھا رہے ہیں، چاول دبا کے کھا رہے ہیں،
اور بیف وغیرہ بھی کھا رہے ہیں. تو یہ فیٹی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ جب آپ کھائیں گے نا تو پھر ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایکسرسائز کا فائدہ تب ہے جب کھانے میں بھی احتیاط کریں. اور ہمارے ہاں تو یہ بھی روٹین ہے، کھانا کھا کے اوپر سے کم از کم 2 گلاس پانی کے ضرور پینے ہوتے ہیں. تو وہ کھانا سارا اندر جا کے زہر بن جاتا ہے. ٹی وی دیکھتے ہیں، بیٹھ دے کھانا کھانا ہے تو اتنے ہی لیٹ جاتے ہیں. ہاں ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کنٹرول کریں تو تبھی ویٹ آپ کا کنٹرول ہو سکتا ہے. اچھا یار، کل جو ہے وہ فیس بک پہ جو ہے وہ فیصلہ ہے نہیں کل جو فیس بک پہ لگی ہوئی تھی وہ پوسٹیں لگی ہوئی تھی. کوئی سنگر ہے، وعلیکم السلام، کوئی سنگر ہے شاید فوت ہوا ہے. تو اب ہم نام نہیں لیتے ہیں، ہم تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب جو ہے ظاہر ہے ہر انسان کے دماغ میں جو ہے وہ باتیں آتی ہیں نا کہ یار جنت ہم لوگوں نے اتنی سستی سمجھی ہوئی ہے کہ ایک انسان ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دے اور پھر وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. جنت اتنی آسان نہیں ملے گی. اس کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی پڑے گی. اپنی زندگی کو اسلام کے اوپر جو ہے، اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر گزارنا پڑے گا. اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے روکنا پڑے گا. جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پہ چلنا پڑے گا. ابھی موسیقی اسلام میں کلیئر کٹ بات ہے کہ حرام ہے. تو ویسے تو اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے. تو وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے. لیکن یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جب آپ اپنی زندگی صحیح دین پہ گزاریں گے اس کے بعد آپ پھر جنت الفردوس کی خواہش کریں. اگر ساری زندگی نافرمانی میں گزار رہے ہیں تو پھر جنت الفردوس جو ہے وہ اتنی کوئی فالتو چیز تو ہے نہیں. اس کے لیے جو ہے نا بڑی محنت اور بڑی قربانی کرنی پڑے گی. اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں نفسانی ان کو ختم کرنا پڑے گا. 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ دین کے اوپر گزارنی پڑے گی. تب جا کے جو ہے نا وہ پھر جنت الفردوس ملتی ہے. تو اگر آپ نے کسی کے لیے جو ہے اس طرح کی پوسٹیں لگانی ہوتی ہیں تو پھر جو ہے اس کی مغفرت کی جو ہے نا وہ دعا کیا کریں کہ یار کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے تو ساتھ میں اس کے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ رب العزت اس کے گناہوں سے درگزر کر لے. یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے جنتیوں کا مسلمانوں کا ملک ہے. یہ ہمارے ادھر سیکٹر میں جو فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے نا اس کو آپ چیک کریں کہ یہ جو ہے نا ٹوٹیوں کو کس طرح جنگلوں میں قید کر کے ان کے اوپر یہ تالے لگائے گئے ہیں. کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا مسلمان جو ہیں وہ ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑتے ہیں، باقی چیزوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. یہ چیک کریں گے، یہ کراچی والی بیماری اسلام آباد میں بھی موجود ہے. صرف کراچی کے ڈھکن جی یہ نہیں اٹھتے، یہاں اسلام آباد میں بھی جو ہے نا ایسے مسلمان موجود ہیں کہ یہ راستے کے اوپر بالکل روڈ کے اوپر ہے اور اس کا ڈھکن جو ہے نا وہ کوئی اتار کے لے گیا. وہ ملک صاحب میڈیا میں بعض کا اس طرح کی خبریں چلتی ہیں کہ لوگوں کو اپنا بزنس پروموشن میں، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ جو مختلف قسم کی خبریں چلتی ہیں تو الٹیمیٹلی وہ لوگوں کو پروموٹ کر دیتی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتی ہیں، پھر وہ بھی ایسے ہی ایکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو کراچی میں ایونٹس ہوئے وہ الٹیمیٹلی پورے پاکستان میں جیسے موبائل سنیچنگ شروع ہو گئی. تو طاہر قاسمی کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ وزیر آباد کے ایک مولوی صاحب تھے، وہ تقریر کرتے کرتے لوگوں کے بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے. اچھا. تو اسی طرح کسی نے کوئی دکان تھی کپڑے والے کی یا اور کوئی فروٹ کی یا کوئی کھانے پینے کی، تو وہ مولوی صاحب کو ریکویسٹ کرتا تو مولوی جمعہ کی جب تقریر کرتے تھے تو وہ الٹیمیٹلی بات میں اس کو کرتے، اس کو سوئچ اوور کرتے اور ٹرن لیتے لیتے وہ اس بات کی طرف چلے جاتے اور لوگوں کو وہ پیغام دے دیتے ہڈن ورڈز میں. اچھا. اسی طرح کہتے ہیں طاہر قاسمی کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے تو فلم یکے والی آ گئی، تو جو سنیما کا مالک تھا اس نے مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب فلم ہے نئی آئی ہے تو اس کا کچھ کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ فلم دیکھنے آئے. ہاں. تو مولوی صاحب نے بڑی تقریر کی، جنت اور دوزخ، دنیا داری کے مسائل، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا،
आप लोगों ने यहाँ से उठना है हाँ। और सीधा सन में देखने जाके फिल्म यक्के वाली देखनी है। यक्के वाली देखनी है। और उसमें सुना है कि मसर्रत शहीन का डांस और फलां हीरो। हाँ। तो आपको जो मेरी सारी नसीहतें हैं घंटे की जो मैंने तकरीर की है उसका बिल्कुल जीरो असर होना है। हाँ। और आपने जरूर फिल्म यक्के वाली यक्के वाली देखनी है, प्रमोशन हो गई। इसी तरह मौलवी साहब ने वो ऐसी प्रमोशन की हाँ। कि वो लोग जो स्पीकर में भी तकरीर जा रही थी, हाँ। जो मस्जिद में भी बैठे थे, उनके अंदर एक बड़ा एक ये पता नहीं कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें ये मौलवी साहब भी उसका बड़ा जिक्र कर रहे हैं और यक्के वाली। वो फिर फिल्म उसके बड़े जी फुल हाउस शो जो है उस फिल्म प्रमोशन के। हो गई ना मस्जिद तो के लाउड promotion स्पीकर उसकी से। हो गई। अब आप मुसलमानों, अल्लाह पाक हिफाजत करे यार। जनाब वाह ख़त्म करके आए हैं तो फ़रूक साहब कह रहे हैं यार नाश्ता कहीं बाहर करते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे दही लेते हैं और साथ ही एक छोटा सा होटल है। इस्लामाबाद में नाश्ते की इतनी चॉइसेस नहीं है ना, यहाँ पे जो है वो बाहर नाश्ते के लोग इतने शौकीन हैं। तो 100 रुपए का दही दे। यहाँ से वो दही ले रहे हैं और साथ ही होटल है, वो कह रहे हैं वहाँ से नाश्ता करते हैं। मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो जनाब ये नाश्ता आ गया है, ये चने, साथ में प्रोफेसर साहब ने वो जो दही लिया है और ये 2 पराठे हैं। इतना नाश्ता है हमारा, ये हम कर लेंगे। और ये नाश्ता जो है ना वो इतना हेल्दी नहीं है। पराठा फुल पराठा खा रहे हैं, मैं खुशक पराठा खा रहा हूँ। कभी कभार जो है ना वो इस तरह की चीज़ बंदा खा लेता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको लाइफ रूटीन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हेल्दी नाश्ता नहीं है ये। हेल्दी यही है कि आप जो खुश्क रोटी और दही के साथ नाश्ता कर लें। ये रोज़ रोज़ के पराठे शराठे खाएंगे ना तो फिर मामलात हाथ से निकल जाते हैं। क्यों जी? कभी कभार जो है वीकेंड पे, महीने में 15 दिन में। अब जस्ट ये हम ऐसे ही जा रहे थे, मैंने कहा चलो बाहर से खा लेते हैं। ऐसे ही ये हमारे सेक्टर में एक छोटा सा छप्पर सा होटल है, तो वहाँ पे जो है वो एक 2 पराठे ले लिए हैं और 2 चने और ये दही थोड़ा सा, और जो है वो थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। जितनी कैलोरीज बर्न की हैं अब उससे डबल जो है वो हम अंदर लेने लगे हैं। तो जनाब वाकशा ख़त्म हो गई, नाश्ता भी कर लिया और हाँ वीडियो बन रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी जो है वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ़ी अमान अल्लाह।